چند دنوں کے بعد قریباً ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ ہے رمضان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان اذا دخل العشر، اللہ کے نبی جب آخری عشرے میں داخل ہوتے شد مئزرہ، اللہ کے نبی اپنی کمر کو کس لیتے تھے عبادت اور اجتہاد کے لیے، اور کہا واحیا لیلہ، اور آپ اپنی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی 10 راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے عبادت میں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے حوالے سے اہتمام بتایا، آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ ہے، اسی سبب اللہ کے نبی ان 10 دنوں کو راتوں کو زندہ رکھتے عبادت سے، اور دوسرا یہ کہ گھر والوں کو بھی حکم دیتے، کوئی بھی گھر والا ہو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دے کہ وہ راتوں کو سو کر راتوں کا وقت نہ گزارے بلکہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ یہ اہتمام اللہ کے نبی صرف آخری عشرے میں کرتے، بقیہ رمضان آپ گھر والوں کو نہیں جگایا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اہتمام سے اللہ کے نبی جگاتے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرہ کتنا اہم ہے کہ آپ چاہتے ہیں جس طرح میں غنیمت پا جاؤں اس وقت کو، اسی طرح گھر والوں کا بھی خیال کریں کہ وہ بھی اس وقت کو غنیمت سمجھ کر وہ اعمال کرے جو ان کی مغفرت کا سامان ہو۔ لہٰذا آخری عشرہ سب سے افضل ترین عشرہ ہے۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کا خاتمہ ہے، آخری عشرہ رمضان کا اختتام ہے، اس کے بعد رمضان الوداع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پاس اعمال میں آخری عمل کا اہتمام، آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال بالخواتیم، آپ نے کہا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ آدمی پوری زندگی نیک ہو، موت کے وقت اگر وہ برا ہو کر مرے تو اس کی موت بری موت ہے۔ اسی طرح پورا رمضان اہتمام کرے، آخر میں رمضان کے الوداع ہونے کے وقت اگر وہ عمل صالح کو چھوڑ دے اس نے رمضان کا اختتام اچھے ڈھنگ سے نہیں کیا۔ رمضان آخری عشرہ چونکہ رمضان رخصت ہوتا ہے، لہٰذا اس عشرے کو خیر اور عافیت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، عبادتوں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اہتمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس آخری عشرے کی خوبی کیا ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رات رکھی ہے جو رات کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 80 پر 3 سال کی عبادت اگر جوڑ کر دیکھا جائے اس سے بھی بہتر ہے۔ اس ایک رات کو آدمی پا کر اس میں اللہ کی عبادت کرے، 83 ایئرس اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس ایک رات میں بندہ مومن اللہ کی عبادت کرے۔ یا ایسا عظیم تحفہ ہے جس امت کو دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے مستقل سورت نازل کی ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کو اللہ نے لیلۃ القدر میں ہی اتارا ہے، رمضان میں تو اتارا ہی ہے، رمضان آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے۔ اس رات کی خوبی کیا ہے؟ اس رات کی خوبی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میں عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں اتنا ہی اللہ کو پسند ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے خیرن، اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ 1000 مہینے میں آپ جو کچھ عبادت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ اس ایک رات میں مومن اللہ کی عبادت کر کے اس کا تقرب پائے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا جو اس رات سے محروم ہو جائے وہ محروم ہے، وہ محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ ایسی فضیلت والی رات جس کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں شوق ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت اس رات کو پایا جائے۔ اسی سبب اللہ کے نبی ان 10 دنوں میں اعتکاف کی عبادت بھی انجام دیا کرتے تھے کہ رمضان کا آخری عشرے سے یہ رات خالی نہیں جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبارک کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت رات ہے، یہ وہ رات فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوح محفوظ جس میں سارے انسانوں کی تقدیروں کو لکھا گیا ہے۔ اس زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری چیزوں کی تقدیر لکھی اس لوح محفوظ سے۔ اسی رات کو 1 سال کی تقدیر لی جاتی ہے، 1 سال کی تقدیر کو نکالا جاتا ہے جس میں 1 سال میں انسان کیا کچھ کرنے والا ہے اس کی ساری تفصیل ہوتی ہے، اسے کیا رزق ملے گا، کب اس کی موت ہوگی، حتیٰ
کہ کون عمرے پر جائے گا, حج پر جائے گا, وہ ساری تفصیل اسی رات کو لوح محفوظ سے ملائکہ تک پہنچائی جاتی ہے. یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے کہا سلامتی والی یہ رات ہے. یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ بڑی کثرت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں, حتیٰ کہ اہل علم نے کہا یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی کثرت کے سبب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, کہ فرشتے جبریل اس رات میں نازل ہوتے ہیں. یہ ایسی عظیم رات ہے جو آخری عشرے میں ہے. عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو فی العشر الاواخر من رمضان, آخری عشرے میں اس کی تلاش کرو. اور دوسری روایت بخاری ہی کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بالخصوص طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس میں عبادت اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے. اس رات کو کبھی مومن ضائع نہ کرے, ہمیشہ خیال کرے کہ اس رات کے ذریعے سے ہماری عبادت اللہ کے پاس بہت اونچے درجے تک پہنچتی ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ علماء کہتے ہیں ہم سے پہلے لوگوں کو بہت لمبی لمبی عمریں دی گئیں, بہت لمبی لمبی عمریں دی گئیں. اس امت کے پاس اتنی عمر نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ نے کہا میری امت کے لوگوں کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. وقلیل من یجوز ذلک, اور تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو 70 کو بھی پار کر کے آگے جائیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر کثرت سے اموات ہوتی ہیں. اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کی موت ہوتی ہے. جنازوں کو آپ دیکھیں, بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کے جنازے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا کہ تھوڑے لوگوں سے تجاوز کر کے باہر جائیں گے, اکثریت اس سے پہلے فوت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کم عمری کے اندر یہ ہمارے لیے راحت رکھی ہے. ایک رات اللہ کو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اسے پا کر کثرت سے عبادت کر کے مومن اللہ کے پاس وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جس درجے سے اس کا عمل بہت اونچا ہوگا. اور دوسری امتوں کے سامنے جب وہ آئے گا اس کا عمل بھی کم عمل نہیں ہوگا. اس وجہ سے اس رات کا خصوص اہتمام کریں, اس رات کو تلاش کریں اللہ کی عبادت کے ذریعے سے.